السلام علیکم ناظرین میں ہوں لبید احمد، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ڈی ایم۔ ناظرین، پاکستان کی کوششوں کے نتیجے میں امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کو ابھی کچھ ہی دن ہوئے ہیں کہ اسرائیل کی جانب سے لبنان پر شدید بمباری اور اس کے رد عمل میں آبنائے ہرمز کے مستقبل سے متعلق سوالات کھڑے ہو گئے ہیں۔ لیکن دنیا کی نظریں اب اس مشروط اور عارضی جنگ بندی کو ایک معاہدے کی شکل دینے کے لیے مذاکراتی عمل پر جمی ہوئی ہیں، جو جمعے کے روز سے اسلام آباد میں شروع ہو چکا ہے۔ اس بات چیت میں شرکت کے لیے جہاں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نائب صدر جے ڈی وینس، مشرق وسطیٰ کے لیے اپنے ایلچی اسٹیو وٹکوف اور جیروڈکشنر کا انتخاب کیا ہے، ایران کے نائب وزیر خارجہ نے تصدیق کی ہے کہ اسلام آباد مذاکرات کے لیے ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف کی قیادت میں وفد اسلام آباد پہنچے گا۔ ایسے میں جب امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا ایک اور دور شروع ہونے جا رہا ہے، یہ واضح ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان اعتماد کا فقدان ہے، کیونکہ گزشتہ ایک سال میں یہ دونوں 2 بار مذاکرات کر چکے ہیں اور دونوں بار اس کوشش کے نتیجہ خیز ہونے سے قبل ہی جنگ شروع ہو گئی۔ ادھر لبنان نے اسرائیلی حملے رکوانے کے لیے پاکستان سے تعاون کی درخواست کر دی ہے۔ ترجمان وزیر اعظم ہاؤس کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف اور لبنان کے وزیر اعظم نواف اسلام کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ وزیر اعظم نے لبنان کے خلاف اسرائیل کی جاری جارحیت کی شدید مذمت کی اور ہزاروں قیمتی جانوں کے ضیاع پر دکھ کا اظہار کیا۔ لبنان کے وزیر اعظم نے امن کی کوششوں پر پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپیل کی کہ پاکستان لبنان اور عوام کو نشانہ بنانے والے حملوں کو فوری طور پر ختم کرنے کے لیے تعاون کرے۔ جنگ بندی کے بعد سعودی عرب اور ایرانی وزرائے خارجہ کا پہلا ٹیلی فونک رابطہ ہوا، دونوں رہنماؤں کا کشیدگی کم کرنے پر زور۔ اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ ریاض میں جنگ بندی کے بعد سعودی اور ایرانی وزرائے خارجہ کے درمیان پہلا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، جس میں دونوں رہنماؤں نے کشیدگی کم کرنے پر زور دیا ہے۔ سعودی وزارت خارجہ کے مطابق بات چیت میں 2 طرفہ تعلقات اور خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے کشیدگی کم کرنے اور استحکام کے اقدامات پر زور دیا ہے۔ ادھر اسرائیل کی ریاستی پالیسی کا بنیادی نقطہ سیکیورٹی کو ہر چیز پر ترجیح دینا ہے، اسی لیے وہ کسی بھی ایسے امن عمل پر مکمل اعتماد نہیں کرتا جو اس کے دشمن گروپس کو مضبوط کر دے۔ اسرائیل کا موقف یہ ہے کہ ایران اور اس کے اتحادی جیسے حزب اللہ اس کی بقا کے لیے خطرہ ہیں، اس لیے وہ مذاکرات کے بجائے پریمپٹیو یعنی پہل کر کے کارروائیوں کو ترجیح دیتا ہے۔ لبنان پر مسلسل حملوں کی ایک بڑی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ اسرائیل حزب اللہ کی عسکری صلاحیت کو کمزور رکھنا چاہتا ہے تاکہ مستقبل میں کوئی بڑا خطرہ نہ بن سکے۔ اسرائیل کے نزدیک امن مذاکرات تبھی قابل قبول ہوتے ہیں جب دوسری طرف مکمل طور پر کمزور یا غیر مؤثر ہو جائے، ورنہ وہ مذاکرات کو اپنے خلاف سمجھتا ہے۔ اسرائیل کا بنیادی مقصد گریٹر اسرائیل ہے اور اسی لیے وہ نہیں چاہتا کہ کسی بھی طرح ایران کے ساتھ جنگ بندی ہو۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ امریکہ کے ذریعے ایران کے خلاف دباؤ بنانے کی پالیسی پر کاربند رہے۔ اور اگر ہم یو اے ای کی بات کریں تو یو اے ای کھل کر یہ موقف اختیار کر چکا ہے کہ ایران خطے کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے، خاص طور پر اس کے نیوکلیئر اور علاقائی اثر و رسوخ کے باعث۔ اس تناظر میں یو اے ای ایسے کسی بھی امن عمل کو مکمل سپورٹ نہیں کرتا جو ایران کو مزید مضبوط کرے یا اس پر دباؤ کم کرے۔ یو اے ای بظاہر سفارتکاری کی بات کرتا ہے، لیکن عملی طور پر وہ ایران کے خلاف سخت ترین پالیسی کا حامی ہے۔ یو اے ای دراصل خطے میں نئے پاور بلاک کا حصہ ہے، جہاں امن سے زیادہ ترجیح کنٹرول اور اثر و رسوخ کو دی جاتی ہے۔ اس کا مطلب واضح ہے کہ یو اے ای ایسے کسی امن عمل کو قبول نہیں کرتا جس سے ایران کو ریلیف ملے۔ اور اگر بھارت کی بات کریں تو بھارت کی پالیسی یہ ہے کہ وہ کسی بھی ایسے امن عمل کو آگے نہیں بڑھنے دیتا جس سے پاکستان کو عالمی سطح پر فائدہ ہو۔ بھارت خطے میں کشیدگی کو ایک حد تک برقرار رکھنا چاہتا ہے تاکہ وہ اپنی سیکیورٹی پالیسیوں اور بیانیوں کو مضبوط رکھ سکے۔ اس کے لیے مذاکرات اکثر صرف ایک ڈپلومیٹک ٹول ہوتے ہیں، جبکہ اصل حکمت عملی دباؤ اور مقابلہ ہوتی ہے۔ بھارت کو یہ خدشہ بھی ہے کہ اگر معاملات ٹھیک ہو گئے تو چین پاکستان بلاک مزید مضبوط ہو جائے گا، جو اس کے مفادات کے خلاف ہے۔ ناظرین، اسلام آباد میں شروع ہونے والے مذاکرات میں کامیابی کے امکانات بظاہر زیادہ دکھائی دیتے ہیں،
کیونکہ دونوں فریق جنگ سے نکلنا چاہتے ہیں۔ وہ نکات جہاں اتفاق یا درمیانی راستہ ممکن ہے ان میں سب سے پہلے نمبر پر ایران کے جوہری پروگرام پر اصولی طور پر دونوں فریق اس بات پر متفق ہیں کہ ایٹمی ہتھیار نہ بنے۔ اختلاف جو ہے وہ صرف طریقہ کار پر ہے۔ اور دوسرا ایک درمیانی حل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی IAEA کو ایران میں زیادہ رسائی دی جائے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے ہرمز کا معاملہ نسبتاً آسان ہے کیونکہ ایران پہلے ہی سیز فائر کے بعد اسے کھول چکا ہے اور مستقل امن کی صورت میں یہ کھلا رہ سکتا ہے۔ ایران کے جنگی نقصانات کے ازالے پر براہ راست اتفاق ممکن نہیں، لیکن تعمیر نو فنڈ کے ذریعے ایک درمیانی راستہ نکالا جا سکتا ہے۔ ایران پر عائد پابندیاں ختم کرنے اور منجمد اثاثے بحال کرنے کا مطالبہ جزوی یا مشروط طور پر قبول ہو سکتا ہے اور یہ مذاکرات کی کامیابی میں بڑی رکاوٹ نہیں بنے گا۔ وہ نکات جہاں اختلاف برقرار رہے گا وہ یہ ہیں کہ ایران کا مطالبہ کہ امریکہ خطے سے اپنے فوجی اڈے ختم کرے عملی طور پر ناقابل قبول ہے اور یہ زیادہ تر سمبولک یعنی علامتی مطالبہ ہے۔ امریکہ کا مطالبہ ہے کہ ایران اپنی پراکسیز یعنی حزب اللہ اور حوثی وغیرہ کو ختم کرے۔ ایک بڑا اور حساس نقطہ ہے جس پر ایران پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوگا۔ یہ وہ نقطہ ہے جو خاص طور پر عرب ممالک کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے کیونکہ وہ ایران کے علاقائی اثر و رسوخ سے خائف ہیں۔ اور ناظرین، مذاکرات کے کامیاب ہونے کی جو وجوہات ہیں ان کی بات کریں تو اس میں سب سے پہلے نمبر پر امریکہ اس جنگ میں واضح برتری حاصل نہیں کر سکا، اس لیے اسے اب فیس سیونگ درکار ہے۔ اس کے علاوہ عالمی سطح پر امریکہ کو مکمل حمایت حاصل نہیں ہے، حتیٰ کہ اس کی پیش کردہ قرارداد بھی ویٹو ہو چکی ہے۔ امریکہ کے اتحادی ممالک بھی اس جنگ سے معاشی دباؤ کا شکار ہیں اور جلد خاتمہ چاہتے ہیں۔ ایران اگرچہ مزاحمت کر رہا ہے لیکن یہ جنگ اس پر مسلط کی گئی تھی، اس لیے وہ بھی طویل جنگ میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ دونوں فریق اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ جنگ کے بجائے مذاکرات زیادہ فائدہ مند ہے۔ ناظرین، اس سلسلے میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ اسرائیل کا کردار ہے۔ مذاکرات کے آغاز سے عین پہلے اسرائیل کی جانب سے لبنان پر حملہ ایک خطرناک اشارہ ہے۔ یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ اسرائیل نہیں چاہتا کہ خطے میں جلد امن قائم ہو کیونکہ اس سے اس کی اسٹریٹجک پوزیشن متاثر ہو سکتی ہے۔ امریکہ کی جانب سے یہ بیان کہ لبنان جنگ بندی کا حصہ ہی نہیں ہے اس خدشے کو مزید مضبوط کرتا ہے۔ اس صورتحال میں ایران کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ وہ حزب اللہ سے لا تعلقی اختیار کر کے مذاکرات جاری رکھے، اور اس کا اگر حتمی تجزیہ پیش کریں تو مذاکرات کی کامیابی کا امکان موجود ہے کیونکہ دونوں فریق تھک چکے ہیں اور نکلنے کا راستہ چاہتے ہیں۔ لیکن اصل خطرہ یہ ہے کہ خطے کے دیگر کھلاڑی خاص طور پر اسرائیل اس عمل کو سبوتاژ کر سکتے ہیں۔ اگر لبنان اور دیگر محاذ گرم رہے تو یہ مذاکرات پٹری سے اتر سکتے ہیں یا محدود نتائج تک محدود رہ سکتے ہیں۔